بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم والا ہے۔ اسٹوڈنٹس، کافی گیپ کے بعد کووڈ کے دوران میں نے بہت سارے لیکچرس اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیے تھے، جس کو اسٹوڈنٹس نے بہت پسند کیا اور کافی فیڈ بیک آیا۔ اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایک فیڈ بیک آیا کہ سر ہمیں وہ کوشچنس آپ اسپیشلی سمجھائیں، بتائیں جو ہم اپنے جنرل ایپٹیٹیوڈ کے اندر جو ہے وہ سالو کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی جاب کی ٹیسٹ میں، یا اس کے علاوہ آپ کے جو انٹیلیجنس ٹائپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کی جو ایکٹیویٹیز کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے کوشچنس آتے ہیں جو کہ بیسیکلی اس کو سمجھو کہ جی کے اندر بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ ان کو سالو نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہم سیکھیں گے، جو سمجھیں گے، یہ وہ کوشچنس ہیں جو اکثر ایگزامس کے اندر آتے رہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ پر میں نے سوچا کہ کچھ لیکچرس دوبارہ بھی اپلوڈ کیے جائیں، جس طرح سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو آسانی ہو اور وہ بآسانی اپنے پیپرس کو سالو کر سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیکسز کے متعلق، کہ ہم ٹیکسز کی کیلکولیشن کس طرح سے کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹیکس کے بہت سارے ٹائپس ہیں، اور اس میں آج جو ہم ٹیکس کی ٹائپ کے متعلق سیکھیں گے وہ ہے پراپرٹی ٹیکس۔ پراپرٹی ٹیکس وہ ٹیکس ہے بیسیکلی جس کو ڈائریکٹ ٹیکس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کے لیے لمیٹیشنس ہوتی ہیں ہر ملک کے اندر، ہر پروونس کے اندر، کہ کتنی پراپرٹی ہوگی وہ ٹیکس فری ہوگی، اور کتنی پراپرٹی ہوگی اس کے اوپر جو ہے ٹیکس پیبل ہوگا، اور آپ ٹیکس دینے کے پابند رہیں گے۔ اس کے علاوہ ٹیکس کا جو تناسب ہے، جو شرح ہے، جو پرسنٹیج ہے، وہ بھی ڈفرینٹ ہے۔ مختلف ملکوں کے اندر، مختلف ایریاز کے اندر، مختلف پروونسز کے اندر یہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل 2% ٹیکس بھی لیا جاتا ہے، 3% بھی لیا جاتا ہے، 5% بھی ہو سکتا ہے، اور اس ٹائپ کے سمس، پرابلمس، کوشچنس جو ہیں بہت سارے آپ کے جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ میں وہ آتے رہتے ہیں۔ آج جو کوشچنس ہم سالو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک سمپل کوشچن ہے پراپرٹی ٹیکس کے متعلق، جس کا سب سے پہلے میں نے یہاں پر یہ جو فارمولا ہے جس کا وہ میں نے نوٹ کیا ہے، اس فارمولے کے تحت جو ہے ہم اس کو سالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا جو ٹیکس کا نیٹ ویلیو ہے وہ کتنا آ رہا ہے اور کس طرح سے آ رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے لکھا ہے ویلیو آف پراپرٹی۔ سب سے پہلے تو پراپرٹی کی ویلیو ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ کچھ ریٹس ہیں، اگر اس ایریا کے اندر اے کیٹیگری ہے، بی کیٹیگری ہے، سی کیٹیگری ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ اتنی ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے یہاں پر لکھا ہے ایک پراپرٹی کو، اس کی ویلیو جو ہے وہ گورنمنٹ کے حساب سے وہ 14 lakhs ہے، 14 لاکھ اس کی ویلیو ہے۔ اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر آپ ٹیکس پے کریں گے۔ پرسنٹیج کتنا گورنمنٹ نے طے کیا؟ وہ 3% طے کیا، کہ یہ 3% ٹیکس جو ہے اس 14 lakhs کے اوپر آپ کو دینا ہے۔ تو اب ونس اگین ہم اپنے فارمولے کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں، تو ہم اس میں دو چیزیں لکھتے ہیں کہ ویلیو آف پراپرٹی انٹو ٹیکس پرسنٹیج۔ اور ایک بات اسٹوڈنٹس یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں، جب بھی پرسنٹیج کی بات آئے گی اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 100 سے، یعنی 100 اس کے جو ہے وہ شیئر ہو جائے گی، 100 حصوں میں حصص کے اندر جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو ویلیو آف پراپرٹی کو جب ملٹیپلائی کریں گے ٹیکس پرسنٹیج، جو پرسنٹیج وہاں لاگو ہوتی ہے، تو ہمارا جو نیٹ اماؤنٹ ہے ٹیکس کا وہ نکل آئے گا۔ اب یہاں پر ایک ایگزامپل ہے، اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک پراپرٹی ہے جس کی ویلیو جو ہے وہ 14 لاکھ ہے، آپ کے سامنے یہ میں نے لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر گورنمنٹ جو ٹیکس لینا چاہتی ہے اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 3% ہے، 3%۔ اس کے بعد اماؤنٹ آف ٹیکس یہ ریکوائرڈ ہے، یعنی یہ ایک پروسیجر ہے کہ ہم ڈیٹا بناتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ڈیٹا میں دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں ملی ہوئی ہے، کون سی اماؤنٹ رقم جو ہے ہمیں ملی ہوئی ہے، اور کون سی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں جو اماؤنٹ آف ٹیکس ہے، دس از دا کوسچن مارک، دس از دا ریکوائرڈ۔ باقی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی دیا گیا ہے کہ 3% ٹیکس آپ کو پے کرنی ہے۔ آپ کی پراپرٹی کی ویلیو کیا ہے؟ وہ بھی 14 lakhs ہے، 14 لاکھ، وہ بھی ہمیں ملا ہوا ہے۔ تو ہم جب اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو ہم کس طرح سے کریں گے؟ یعنی اسی فارمولے پہ ہم واپس آ جائیں گے، یعنی ویلیو آف پراپرٹی انٹو ٹیکس پرسنٹیج۔ یہ ویلیو آف پراپرٹی ہے 14 lakhs انٹو 3%، یعنی 3 ڈیوائڈیڈ بائی 100۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب بھی پرسنٹیج کا ذکر آئے گا، جب بھی پرسنٹیج کی بات ہوگی تو آپ اس کو 100 سے ڈیوائڈ کریں گے۔
تو یہاں پر ہم دیکھیں ایک ایزی طریقہ یہ بھی ہے، میں اسٹوڈنٹ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ پیپر سالو کرتے ہیں تو آپ کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے. اب آپ جب نیچے دیے ہوئے اماؤنٹ کے ساتھ جب ڈیوائڈ کرتے ہیں، جتنے بھی زیروز ہوں گے نیچے اور اوپر زیرو کو زیرو سے آپ کینسل کر سکتے ہیں. سمپلی ایزی وے ہے. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 100 ہے، اس میں 2 زیروز ہیں، یہ 2 زیروز کو ہم 2 زیروز کے ساتھ کینسل کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا، 14 اور یہاں پر یہ ٹرپل زیرو آ گئے، مینس 14,000. اس کو ملٹیپلائی کریں گے کس سے، 3 سے ملٹیپلائی کریں گے، کیونکہ نیچے جو 1 بچ جاتا ہے تو 1 کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے فریکشنل فارم میں. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ 1 نیچے ہے. اب اس کے بعد جب 14,000 کو ہم 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارا آنسر آ گیا 42,000. یعنی ہمارا جو اماؤنٹ آف ٹیکس ہے جو ہمیں پیبل ہے، جو ہمیں گورنمنٹ کو دینی ہے، وہ کتنی ہے، دیٹ از 42,000. یہی آپ کا آنسر ہے. اینڈ اٹ از ویری ایزی، ویری سمپل. اس طریقے سے ہم جو ٹیکس کی پرسنٹیج ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ ٹیکس ہے جس کو ہم پراپرٹی ٹیکس کہتے ہیں، اور یہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتے ہیں. اور انڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہوتے ہیں، جس طرح جنرل سیلز ٹیکس ہے، جی ایس ٹی وغیرہ ہے. اس کے متعلق انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں جو ہے بہت ساری باتیں کلیئر کریں گے. باقی اس قسم کے سامس ابھی آپ کو اٹھائیں، اس کے ایگزامپلس جو ہیں وہ آپ اس کی پریکٹس کریں. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے زیادہ آپ کو گرپ پیدا ہو جائے گا. فار ایگزامپل آپ اس ویلیو کو، جو پراپرٹی کی ویلیو ہے، اس کو چینج کریں، اور یہ جو پرسنٹیج ہے، جیسے میں نے یہاں پہ 3% کا ایک ایگزامپل سمجھایا ہے، آپ اس کو 2% سے کیلکولیٹ کریں، 5 سے کریں، 6 سے کریں. اس کو ڈفرنٹ جو ہے ویلیو رکھ کر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تاکہ آپ کے اندر جو ہے یہ گرپ پیدا ہو جائے، اور یہ جو فارمولا دیا گیا ہے یہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے واضح تھیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.